اب میں حضرت مولانا اقدس رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آئیں. ان کے آنے سے پہلے حضرت کا نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جس کا ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے. گویا کہ اس کے دونوں پر پوری کائنات کو ڈھانپے ہوئے ہیں اور اس کا سر زیر عرش ہے اور اس کے پیر تحت الثری میں ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ وہ فرشتہ بحر نور میں غوطہ زن ہو. وہ فرشتہ جب بحر نور میں غوطہ لگاتا ہے اور غوطہ لگانے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے جتنے بھی قطرے ٹپکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اگر کوئی شخص نہانے کے بعد اپنے بالوں کو جھاڑے، اپنے بالوں کو ہلائے تو ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے بالوں سے کتنے قطرے ٹپکے ہوں گے. اسی طرح اگر کوئی چھوٹا سا پرندہ بھی پانی میں ڈبکی لگانے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑے تو ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے پروں سے کتنے پانی کے قطرے ٹپکیں گے. لیکن وہ فرشتہ کہ جس کا پر ایک مشرق میں ہے اور ایک مغرب میں ہے اور اس کے دونوں پر پوری کائنات کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اس کا سر زیر عرش ہے، اس کے پیر تحت الثری میں ہیں، وہ میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتہ بحر نور میں جب غوطہ لگاتا ہے تو غوطہ لگانے کے بعد اس کے پروں سے جتنے بھی قطرے ٹپکتے ہیں ہر ایک قطرے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اور ان قطرات سے پیدا ہونے والا ہر ایک فرشتہ اس شخص کے لیے بروز قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے جو مصطفیٰ کریم پر درود پاک پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. یعنی جب تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی دونوں یا پھر کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یعنی اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو رب فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، والدین کو اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو مت بلکہ ہمیشہ تعظیم والی بات کہو. میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام عرب کے اندر اگر لفظ اف کے علاوہ کوئی اور ایسا کلمہ ہوتا کہ جس کے اندر لفظ اف کے مقابلے میں اس سے کم تکلیف کا معنی دیتا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف نہ فرماتا، بلکہ وہی دوسرا کلمہ فرماتا کہ جس کے اندر کم تکلیف والا معنی ہوتا، لیکن پورے عرب کے اندر، کلام عرب کے اندر ایسا کوئی کلمہ نہ تھا جو اس سے بھی کم تکلیف والا معنی ظاہر کرتا، جو کم تکلیف والا معنی تھا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف تک نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اف فرما کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کا نافرمان اگرچہ روزے رکھے اور نمازیں پڑھے اور نماز اور روزے میں وہ یکتا و منفرد ہو جائے، لیکن اس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کے والدین اس سے ناراض تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حدیث پاک اور ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی، جس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی، تو قیامت کے دن جب وہ جہنم میں جائے گا تو جہنم کے اندر اس کے اوپر آگ کے انگارے اس قدر برسیں گے جس قدر آسمان سے زمین پر بارش برستی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قیامت کے بعد جب میں جنت میں ہوں گا تو مجھے کچھ لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دے گی۔ وہ لوگ بے تحاشا چیخ رہے ہوں گے، بے تحاشا رو رہے ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر انہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تھی، اپنے ماں باپ کو ستایا تھا، تو ان والدین کے نافرمانوں کی چیخ و پکار کی آواز مجھے غم میں مبتلا کر دے گی۔ فرماتے ہیں ان کے کانوں کی آواز، ان کے چیخ و پکار کی آواز میرے کانوں میں پڑے گی تو ان کے لیے میرے دل میں شفقت بھر آئے گی، اور میں عرش کے نیچے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا تو رب ارشاد فرمائے گا، یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ والدین کے نافرمان ہیں جو کہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہیں، اور میں ان والدین کی نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت جب واپس آؤں گا تو وہ واقعہ یعنی ان کی آواز وغیرہ آنا مجھے بھلا دیا جائے گا، لیکن دوبارہ پھر میرا وہاں سے گزر ہوگا، میں وہاں سے گزروں گا تو پھر مجھے دوبارہ ان لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دے گی۔ وہ لوگ بے تحاشا رو رہے ہوں گے، بے تحاشا چیخ رہے ہوں گے، اور ان کی رونے دھونے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی۔ جب میں ان کی آواز بار بار سنوں گا تو پھر میں دوبارہ عرش کے نیچے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، تو پھر رب ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جب بھی مانگا میں نے عطا کیا، مگر اے میرے محبوب یہ والدین کے نافرمان ہیں، ان لوگوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، تو میں ان والدین کی نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پھر وہاں سے آ جاؤں گا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر میرا وہاں سے گزر ہوگا، میں وہاں سے گزروں گا تو پھر مجھے ان کے رونے دھونے کی آواز سنائی دے گی، ان کے چیخ و پکار کی آواز سنائی دے گی۔ فرماتے ہیں میں پھر عرش کے نیچے سجدہ کروں گا تو رب فرمائے گا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین کے نافرمانوں کو ان کے والدین کی رضامندی کے بغیر جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے میرے مولا عز و جل ان کے والدین کہاں ہیں؟ کہاں ہیں ان کے والدین؟ فرماتے ہیں تو رب ارشاد فرمائے گا کہ ان کے والدین تو جنت کے اندر اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہیں، بعض مقام اعراف میں ہیں، مقام اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے، فرمائے گا، اور بعض جنت المأوا میں ہیں
اور بعض جنت کے اندر اپنے اپنے دوسرے ٹھکانوں پر ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے میرے مولا تو مجھے ان کے والدین کی کوئی نشانی عطا فرما، کوئی پہچان عطا فرما، تاکہ میں اس نشانی کے ذریعے، اس پہچان کے ذریعے ان کے والدین سے مل سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ان کے والدین کی کچھ نشانی عطا فرما دے گا، ان کے والدین کے مقامات کی کچھ علامتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ارشاد فرما دے گا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی وقت ان کے والدین کے پاس جائیں گے، ان کے والدین کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ کاش کہ تم نے اپنی اولاد کو دیکھا ہوتا کہ وہ کس طرح عذاب میں گرفت ہیں، کس طرح ان کے رونے دھونے کے عذاب مجھے غم میں مبتلا کر رہی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے والدین کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے میرے مولا تو حضرت مالک علیہ السلام کو حکم فرما کہ وہ جہنم کے اس دروازے کو کھول دیں، جہنم کے اس طبقے کو کھول دیں کہ جس طبقے کے اندر ان کی اولادیں عذاب میں گرفت ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ میں حضرت مالک علیہ السلام کو اس کا حکم فرما چکا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً اس مقامات پر جائیں گے۔ تو جب حضرت مالک علیہ السلام جنت کے دروگا جب جہنم کے اس طبقے کو کھولیں گے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کی آگ کی شاخوں پر لٹکے ہوں گے، عذاب کے فرشتے ان پر مقرر کیے ہوئے ہوں گے اور ان کو جہنم کی آگ کے کوڑے برسا رہے ہوں گے اور ان کے پیروں کے نیچے ان کے نیچے سانپ اور بچھو گھوم رہے ہوں گے جو انہیں بار بار ڈس رہے ہوں گے۔ تو میں ان کے والدین سے کہوں گا کہ کاش تم اپنی اولاد کے اس عذاب کو تو دیکھو اور دیکھنے کے بعد کاش تمہیں رحم آ جائے۔ تو ان کے والدین یہ عذاب دیکھنے سے پہلے تو یہ عرض کریں گے، ایک ماں عرض کرے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اولاد کو آپ جہنم میں ہی رہنے دو۔ ایک ماں عرض کرے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اولاد کو جہنم میں ہی رہنے دو۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ ایک ماں عرض کرے گی کہ یا رسول اللہ جب میں دنیا کے اندر تھی تو میری اولاد کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا، بہت مال و دولت اس کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں رات کو بھوکا سویا کرتی تھی۔ اس کے پاس بہت مال و دولت تھا، اس کی بیوی اور یہ عمدہ لباس پہنا کرتے تھے اور میرے پاس پورا تن ڈھانپنے کے لیے مکمل کپڑے بھی نہ تھے۔ اسی طرح ایک بات بھی عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ میری اولاد کو بھی جہنم میں ہی رہنے دو۔ الغرض دنیا کے اندر جو بھی تکلیفیں ان کے والدین کو ان کی اولاد کے ذریعے پہنچی تھیں تو وہ تکلیفیں قیامت کے دن انہیں یاد آئیں گی، اور ان تکلیفوں کی بنا پر جو اولاد نے والدین کو تکلیف پہنچائی تھی انہی تکلیف کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ایسے عذاب میں گرفت کرے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنا پر بھی انہیں نہیں بخشے گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ تو برائے کرم اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح ہو کہ جس کے ذریعے ان کے والدین کا دل دکھتا ہو تو برائے کرم اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کریں اور اپنے والدین سے معافی مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے اور والدین کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معزز و مکرم حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وکریمنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم،
یقیناً ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم یوم صدیق اکبر منا رہے ہیں۔ ان کی ہم عظمت شان کو کیا ہی بیان کر سکتے ہیں، جن کی شان اور عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا ہو۔ آئیے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے دو شعر سماعت فرمائیں، ٹائم بھی کم ہے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی فرما کر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی فرما کر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یا نہیں، بلغ العلا بکمالہ۔ حضرات محترم، آپ یوم صدیق اکبر میں جلوہ گر ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مقدس کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں ہمارے مفسرین کا اتفاق ہے، یہاں اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو اتقا کہہ کر یاد فرمایا، یعنی سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے متقی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا سب سے زیادہ ڈرنے والی ذات بھی ابو بکر کی ہے، اور سب سے بڑی پرہیزگار ذات بھی ابو بکر صدیق کی ہے۔ حضرات، آپ یاد رکھنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے
حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پیار فرماتے ہیں۔ حضرات یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ امتیاز میں سمجھتا ہوں مصطفیٰ کی زمین پر صرف اور صرف صدیقیہ مسجد کو حاصل ہے کہ جہاں پر خلفائے راشدین کا بھی ذکر ہوتا ہے اور شیخین کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، آپ دیکھیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے کتنا پیار فرماتے ہیں، کتنا پیار فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک محفل میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوئے، تشریف لائے، پوچھا ابو بکر کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں؟ عرض کرتے حضور غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ پیار کا اندازہ لگائیے، محبت کا اندازہ لگائیے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر مبارک کو پکڑا اور پیشانی کو چوم لیا۔ سبحان اللہ، جس کی پیشانی کو حضور چومیں بھلا اس کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اسی محفل کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر اعلان فرمایا، یہ میرا ابو بکر مہاجرین کا بھی سردار ہے اور انصار کا بھی سردار ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرات محترم، ہم ان کے ترانے گاتے چلے جائیں، ٹائم ختم ہو سکتا ہے، مگر ان کے مناقب، ان کے مراتب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرات محترم، آئیے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جھلک یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے متقی تھے، کتنے بڑے پرہیزگار تھے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے یہ واقعہ ملتا ہے ہمیں، اور ہمارے لیے اس میں درس عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے اس میں ہمارے لیے، ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو لاپرواہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کا دھیان نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بس آپ اشارے سے سمجھتے چلیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جلوگر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہے، دسترخوان لگا ہے، میٹھے کی خواہش ظاہر کی۔ اہلیہ نے فرمایا ہمارے پاس جو بیت المال سے جتنا اناج آتا ہے، جتنا کھانا آتا ہے، وہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ بنتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد سے ایک ہفتہ گزرا، کچھ دن گزرے، آپ نے اسی دسترخوان پر کچھ میٹھے کی ڈش دیکھی، پوچھا گھر والوں سے، پوچھا یہ کہاں سے آ گئی؟ ہمارے پاس تو بیت المال سے صرف اتنا ہی آتا ہے کہ ہم اسے کھا لیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے آ گیا آج؟ تو آپ کی اہلیہ نے کہا جس دن سے آپ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے میٹھے کی خواہش ہے، تو میں نے اس دن کے بعد سے تھوڑا تھوڑا اناج بچانا شروع کر دیا تھا۔ آج اتنا ہو گیا کہ اس سے حلوہ تیار ہو جاتا، جو میں نے اس سے یہ ڈش تیار کر دی آپ کے لیے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی کا عالم دیکھے، تقوی کا عالم دیکھے۔ فوراً بیت المال کے جو قاصد ہوتے ہیں، نگہبان ہوتے ہیں، ان کے پاس پہنچے اور کہا آج کے بعد جتنا مال ہمارے یہاں جاتا ہے، اب اس میں سے ایک مٹھی کم کر لینا، ہمارے لیے وہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ، یہ ہے ان کی شان، یہ ہے ان کی عظمت۔ حضرات، یقیناً آج سارے عالم کے اندر اگر فیض بٹ رہا ہے تو انہی خلفائے راشدین کا فیض بٹ رہا ہے۔ آج ہم تک جو دین پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے، تو انہی پاک ہستیوں کے ذریعے سے ہم تک ایمان پہنچا ہے۔ حضرات محترم، یقیناً ہم جس طرح اور اولیاء کرام کے ہم اعراض کرتے ہیں، ان کے دن مناتے ہیں،
تو حضرات محترم ہم اپنے گھروں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بھی فاتحہ خوانی کریں، ان کے نام پر خرچ کریں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتیں ہم لوگوں کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی المرسلین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات علیہ، بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو سب کی خطائیں، بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو سب کی خطائیں، دور ہوں غم کی گھٹائیں، دور ہوں غم کی گھٹائیں، وجد میں ہم یوں سنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، السلام علیکہ نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا،
دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ انشاءاللہ نماز کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی، بند کرو اس کو، اذان پڑھو، اذان پڑھو۔